میری نئی نویلی دلہن کو مجھ سے زیادہ میرے چچا کی فکر ہوا کرتی تھی۔ وہ ان کے کام پہلے اور میرے کام بعد میں کیا کرتی تھی۔ اس بات نے مجھے شک میں ڈالا ہوا تھا۔ دن بدن میرا رویہ اس کے ساتھ برا ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس سے میری کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ ایک دن میں آفس سے لوٹا تو اپنے کمرے میں جانے کے بجائے چچا کے کمرے میں جانے لگا، کیونکہ انہوں نے وکیل کو بلا کر جو وصیت لکھوائی تھی وہ وصیت تیار ہو کر آ گئی تھی۔ تبھی مجھے کمرے سے سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ پہلے تو میں نے نظر انداز کیا، لیکن پھر سرگوشیاں دھیرے دھیرے بہت دھیمی ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی بیوی پہ پہلے ہی مجھے شک تھا۔ میں نے کہا کیوں نہ آج اسے بے نقاب کیا جائے۔ شاید میرے قدموں کی آواز اتنی تھی کہ وہ لوگ چونک گئے تھے۔ مجھے بھی محسوس ہونے لگا جیسے کوئی کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ میں بھی چھپ گیا۔ تبھی میری بیوی باہر آئی، دیکھا باہر کوئی نہیں ہے، اور پھر اندر جا کر کنڈی لگا لی۔ یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے کہ ایسی کون سی باتیں ہو رہی ہیں جو دروازے دیے جا رہے ہیں۔ میں اس سے یہ سب پوچھنا چاہتا تھا، لیکن میں نے خود کو پرسکون کیا کہ ابھی بات کی تو معاملہ مزید خراب نہ ہو جائے۔ مجھے اپنی بیوی کو اعتماد میں لے کر بات کرنی ہوگی۔ دونوں طرف سے ایسی ہستیاں تھیں جو میرے لیے بہت اہمیت کی حامل تھیں۔ ایک نے بچپن سے لے کر اب تک مجھے پالا تھا اور دوسری میرے جینے کی وجہ تھی۔ میں نے دروازہ نہیں بجایا، بلکہ میں نے کھڑکی سے دیکھنے کی کوشش کی۔ ان کی یہ کوتاہی تھی کہ انہوں نے ایک کھڑکی کھلی چھوڑ رکھی تھی۔ میں نے سامنے کا منظر دیکھا تو غصے سے میرا دماغ خراب ہونے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگائے کھڑے تھے۔ یہ مجھ سے دیکھا نہیں گیا اور میں جلدی سے گیا اور ڈرائنگ روم میں اپنی بیوی کو آوازیں دیتا ہوا دوبارہ سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ میں نے یہ احساس اسے بالکل نہیں ہونے دیا کہ میں نے چچا اور اسے کس حالت میں دیکھا ہے۔ تبھی وہ چچا کے روم سے بھاگتی ہوئی آئی اور مسلسل اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ اس کے بال تھوڑے بکھرے ہوئے تھے اور اس کے کپڑوں پر شکنیں تھیں۔ مجھ سے نظریں چراتی ہوئی وہ آئی اور میرے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ میں مسلسل اسے دیکھ رہا تھا اور وہ تھی کہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ اس بات نے میرے شک میں اور زیادہ اضافہ کیا، بلکہ اب تو مجھے یقین ہو رہا تھا کہ یقیناً کوئی ایسی بات ہے جو میری پیٹھ پیچھے مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ میری بیوی بیگ رکھ کے پانی کا گلاس لے آئی۔ میں نے پانی پیا اور کمرے کے اندر چلا گیا۔ جب میری بیوی اندر آئی تو میں نے اس سے پوچھا چچا کے روم میں کیا کرنے گئی تھی؟ کہنے لگی چچا کو چائے دینے گئی تھی۔ میں نے کہا جب تم آئی تھی تمہارے ہاتھ میں برتن تو نہیں تھے؟ کہنے لگی چائے دے کے میں ان کو واپس آ ہی رہی تھی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ان کی الماری کی دراز میں سے انہیں سر درد کی گولی ڈھونڈ دوں۔ وہی ڈھونڈ کے دے رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھ سے نظریں ملائے بغیر باتیں کرنے لگی۔ جب اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تو میرا دل کیا وہ جو چائے کا کپ لائی ہے وہیں اس کے منہ پر پھینک دوں، لیکن میں اسے بے حد محبت کرتا تھا، اس لیے میں یہ نہیں کر سکا، بلکہ بے بسی میں نے چائے کا کپ زور سے ٹیبل پر رکھا اور نہانے کے لیے باتھ روم چلا گیا۔ میں ایک مشرقی انسان ہوں اور میں ہرگز اپنی بیوی کو اس حالت میں اپنے چچا کے ساتھ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ جب میں نہا کر آیا تو وہ روم سے جا چکی تھی۔ میں بھی لنچ کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر جا بیٹھا۔ وہاں چچا بھی موجود تھے۔ میں نے وصیت ان کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ مجھے ان پر بے حد غصہ آ رہا تھا اور میں انہیں اس گھر میں ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ ہم دونوں میں دوریاں پیدا کر رہے تھے۔ مجھے شک میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ مجھے گھن آ رہی تھی کہ میرے چچا میری ہی بیوی سے تعلق بنانے میں مصروف ہیں، لیکن میں بے بس تھا کیونکہ ابھی تک جائیداد ان کے نام پڑی ہوئی تھی۔ اگر میں انہیں کچھ کہتا تو ممکن تھا کہ وہ جائیداد میں سے مجھے کچھ بھی نہ دیتے۔ دادا ابو کی ایک ناانصافی کی وجہ سے آج میں حق پر ہوتے ہوئے بھی چچا جان کو کچھ نہ کہہ سکا کہ وہ میری بیوی کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ ان کے بھتیجے کی بیوی ہے، ان کی بیٹی کی عمر کی ہے۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا جب چچا نے وصیت ماہم کو دے دی اور کہا کہ بآواز بلند اسے پڑھو اور مجھے بتاؤ کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تب ماہم پڑھنے لگی۔ وصیت سن کے مجھے تو شاک لگا۔ چچا نے اپنی 70% جائیداد کا حصہ ماہم کے نام کر دیا تھا اور باقی 30% میرے نام کر دیا تھا۔ یہ سن کر میرا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ ماہم بہت اطمینان سے وہ وصیت پڑھ رہی تھی، جیسے اسے سب پہلے سے معلوم ہو۔ میں نے زور سے چیئر کھینچی، اٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ چچا پیچھے مجھے روکتے رہ گئے اور ماہم تو میرے پیچھے دروازے تک بھی آئی، لیکن میں نے اسے دھکا دیا
اور وہاں سے بائک بگا کر لے گیا۔ میں اپنے دوست جمشید کے پاس گیا تھا، جو میری اور ماہم کی محبت کا واحد گواہ تھا۔ ہم تینوں ہی کلاس فیلو تھے۔ ماہم سے میری محبت سچی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک طوائف کی بیٹی ہے۔ میں نے اس سے شادی کی۔ جب میں جمشید کے پاس پہنچا اور اسے ساری صورتحال بتائی تو وہ حیران رہ گیا۔ کہنے لگا، ماہم بھابھی ایسی لگتی تو نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا، کیا پتا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ میں نے کہا، نہیں، میں نے اپنی انہی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آج مجھے اس سے محبت نہ ہوتی تو میں ابھی اس وقت اسے طلاق دے کے فارغ کر دیتا۔ جمشید کہنے لگا، تو ٹھنڈے دماغ سے سوچ، یہ نہ ہو غصے میں کوئی غلط فیصلہ کر لے۔ جب وہ ماہم کی حمایت کر رہا تھا تو مجھے اس پہ بھی شک ہونے لگا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تو نہیں ہے۔ میں نے غصے سے چابیاں اٹھائی اور اسے کہا، ماں بیٹی کا عکس ہوتی ہے اور اس کی ماں طوائف تھی، اس لیے وہ بھی وہی کام کر رہی ہے۔ اسے ذرا شرم نہیں آئی کہ وہ آدمی جو میرا چچا ہے وہ اس کی باپ کی عمر کا ہے۔ جمشید سے مایوس ہونے کے بعد میں ساری رات سڑکوں پر بائک لیے گھومتا رہا۔ صبح فجر کی اذان کے وقت میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی بجائے پریشان ہونے کے کہ اس کا شوہر ساری رات گھر نہیں آیا بلکہ سکون سے اپنے کمرے میں سو رہی ہے، تو مجھے اور زیادہ غصہ آنے لگا اور میں نے موبائل دیوار پہ دے مارا، جس کی وجہ سے وہ شور سن کر اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، آپ آ گئے؟ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، کہاں چلے گئے تھے؟ میں کتنی پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ جھوٹی پریشانی کا دعویٰ مت کرو، اور وہ میرے ایسے رویے پر حیران ہو کر رہ گئی، کیونکہ آج تک میں نے اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں یہ نہیں دیکھ سکا اور واش روم میں جا کر بند ہو گیا۔ جب میں باہر آیا تو وہ میرے لیے ناشتہ لے کر آ چکی تھی۔ میں نے کہا، یہ کون سا وقت ہے ناشتہ کرنے کا؟ کہنے لگی، ساری رات کے بھوکے ہیں، کچھ کھا لیں۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال تھیں۔ ایک وقت میں تو میرا دل کٹ کر رہ گیا، لیکن پھر محبت پر شک غالب آ گیا، کیونکہ مرد کے لیے تو مشہور ہے کہ وہ شک میں اپنی پسندیدہ عورت بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن میں اس پر شک کرتا تھا تو بھی نہیں جی سکتا تھا، اور اس کو چھوڑنے کے بارے میں تو میں بالکل سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے بغیر جینے کا تصور ہی میری جان نکال دینے کے لیے کافی تھا۔ میں اسے سرد لہجے میں کہنے لگا، تم جا کے سو جاؤ، کہیں تمہارے سکون میں خلل نہ پڑ جائے۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کی سسکیوں کی آواز دوسرے کمرے سے بھی میرے پاس آ رہی تھی۔ میں نظر انداز کرتا رہا، لیکن جب میری برداشت ختم ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا اور کہنے لگا، کون مر گیا ہے جو زور زور سے رو رہی ہو؟ آئندہ میں تمہارے رونے کی آواز نہ سنوں۔ اگر روئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تبھی میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں کسی طرح چچا کے روم میں اور اپنے روم میں خفیہ کیمرہ لگا دوں، جس سے ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی رہیں۔ تبھی میں نے گھر میں کیمرے لگا دیے۔ تب جو حقیقت میرے اوپر آشکار ہوئی اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ایک ساتھ رہتے ہوئے میں اتنی بڑی حقیقت سے ناآشنا تھا۔ پہلے تو اس بات کا مجھے غصہ تھا کہ چچا نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی ہے۔ دوسرا، مجھے اپنی بیوی سے بھی گلہ تھا کہ اگر ایسی کوئی بات تھی تو وہ مجھے اعتماد میں لے کر سب سے پہلے بتاتی، نہ کہ کسی تیسرے انسان سے مجھے اس بارے میں پتہ چلتا۔ سب سے پہلی ویڈیو جو میں نے دیکھی، میری بیوی کی ماں یعنی سلطانہ بیگم، جو کہ اب طوائف نہیں رہی، وہ اپنے زمانے کی مشہور طوائف تھی، وہ ہمارے گھر میں موجود ہیں، اور چچا اور وہ ایک دوسرے سے خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ تبھی میری بیوی آ جاتی ہے اور وہ ان دونوں کے درمیان بیٹھ جاتی ہے۔ چچا اسے سر پر پیار کرنے لگتے ہیں اور اس کی ماں بھی اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کیا ہو رہا ہے۔ کہیں میری بیوی، جو اس بات کا تذکرہ مجھ سے پہلے بھی کر چکی ہے کہ چچا اور اس کی ماں کی شادی کر دی جائے، کہیں وہ یہ سب تو نہیں کرنا چاہ رہی۔ لیکن چچا اس عمر میں شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ اپنی جوانی کے عشق کو روگ بنا کر ساری زندگی ہی ایسے اکیلے زندگی گزار چکے تھے۔ بھلا اب اس عمر میں وہ کیوں شادی کرنا چاہیں گے؟ بہت سارے سوال تھے جو میرے ذہن میں کلبلا رہے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو بلایا اور اس سے پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری پیٹھ پیچھے تم مجھ سے کون سی باتیں چھپا رہی ہو؟ تمہیں ہماری محبت کا واسطہ، ابھی اسی وقت وہ ساری سچائی آشکار کر دو، جس کی وجہ سے ہماری زندگی بے سکون ہوتی جا رہی ہے اور میں شک کے گڑھے میں گرتا جا رہا ہوں۔ یہ نہ ہو کل کو ہم دونوں کو شک کی وجہ سے علیحدہ ہونا پڑے۔ میری بیوی کہنے لگی، آپ نے جو دیکھا وہ سچ ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے
کہ آپ کے چچا میرے سگے والد ہیں۔ میں اپنی امی اور آپ کے چچا کی ناجائز اولاد ہوں۔ ناجائز اسی لیے کیونکہ میری امی اپنے زمانے کی مشہور طوائف تھیں۔ تب آپ کے چچا اور میری امی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، اور میں ان کی اسی محبت کی نشانی ہوں، جسے معاشرے والوں نے کبھی قبول ہی نہیں کیا۔ میں یہ حقیقت سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ وہ کہنے لگی، ثبوتوں کی بات ہم بعد میں کریں گے، ابھی جو سچائی ہے اس کو آشکار کرنا ضروری ہے۔ جب میں پیدا ہوئی تو کوٹھے کی بائی نے امی سے اس بات کا وعدہ لیا کہ وہ اس وجہ سے میری پرورش انہیں اس جگہ کرنے دیں گے اگر وہ میرے بڑے ہونے پر مجھے طوائف بنائیں گی، وگرنہ وہ مجھے بیچ ڈالیں گی۔ تب امی نے بے بسی میں یہ بات مان لی تھی، کیونکہ آپ کے چچا سماج کے ڈر سے غائب ہو گئے تھے اور کبھی پیچھے مڑ کر اس بات کا پتہ نہیں کیا کہ میں اور میری ماں زندہ بھی ہیں یا مر چکے ہیں۔ وہ روتے ہوئے یہ سب بتانے لگی۔ میں نے اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرنا چاہے، جسے اس نے جھٹک دیا اور غصے سے دیکھنے لگی۔ آپ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، محبت کے دعوے کرتے نہیں تھکتے اور ذرا سی بات پر چھوڑنے کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ میں گھٹنے کے بل بیٹھ گیا اور اسے کہا کہ تم اگر مجھے پہلے حقیقت بتا دیتی تو میں تم پر اس طرح شک نہ کرتا۔ میری جان، مجھے معاف کر دو۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ میں سیدھا ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگی، امی نے مجھے بچانے کے لیے ایک دن مجھے کوٹھے سے بھگا دیا اور اپنی منہ بولی بہن، جو کہ ایک ہسپتال میں نرس کا کام کرتی تھی، اس کے پاس بھیج دیا۔ کوٹھے والی بائی نے امی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن انہوں نے میری وجہ سے یہ سب بہت آسانی سے برداشت کر لیا۔ وہ ہمہ وقت میری ٹینشن لیا کرتی تھی اور نرس ماسی سے رابطے میں رہا کرتی تھیں۔ یونیورسٹی کی تعلیم تک نرس ماسی میرے ساتھ رہی، اور پھر ایک دن کینسر کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ تب کوٹھے والی بائی نے امی کو کوٹھے سے نکال دیا، کیونکہ اب وہ کسی بھی کام کی نہیں تھی۔ وہ بوڑھی ہو چکی تھی، کیونکہ اب میں خود بھی نوکری کرنے لگی تھی، اس لیے ہم دونوں کا آسانی سے گزارا ہونے لگا۔ امی کوٹھے سے کچھ بھی نہیں لائی تھی، کیونکہ یونیورسٹی کے دور سے ہی ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اس لیے ہماری شادی ہو گئی۔ امی مجھے شادی کے لیے منع کرتی رہی، کیونکہ انہوں نے ماضی میں جو تلخ تجربہ حاصل کیا تھا، وہ اس تجربے سے مجھے بچانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی میرا دل ٹوٹ جائے اور میں ان کی طرح بے مراد ہی رہ جاؤں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ آپ کے چچا ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے میری امی کو دھوکہ دیا تھا، تو وہ بہت ناراض ہوئیں اور انہوں نے مجھے دھمکیاں بھی دیں کہ اگر میں نے تم سے شادی کر لی تو وہ زہر کھا لیں گی، کیونکہ وہ ہر حال میں مجھے شادی سے روکنا چاہتی تھی۔ لیکن ہم دونوں کی خوشی کے لیے آپ کے چچا اور میری امی ہماری شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ مجھے تو بچپن سے ہی معلوم تھا کہ میرا باپ کون ہے، اور جب آپ نے اپنے چچا کی تصویر مجھے دکھائی تھی، مجھے تو تب سے ہی معلوم تھا کہ وہ میرا سگا باپ ہے۔ میں اس لیے بھی آپ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی، کیونکہ میں ساری زندگی اپنے باپ کی شفقت سے محروم رہی تھی، اور میری ماں نے در در کی ٹھوکریں کھائی تھی۔ انہیں محبت کرنے کی سزا ملی تھی۔ انہوں نے جو شرافت کی زندگی حاصل کرنا چاہی تھی، اسی نے ہی انہیں بدنام کر کے رکھ دیا۔ جب مجھ پر یہ حقیقت عیاں ہوئی کہ آپ کے چچا میرے والد ہیں اور انہوں نے میری ماں کو دھوکہ دیا تھا، تب میں نے سوچ لیا کہ میں بھی آپ کو اسی طرح دھوکہ دوں گی۔ امی کو جب میں نے اس متعلق بتایا تو وہ مجھ سے بہت ناراض ہوئیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی بھی تمہاری ایسی تربیت نہیں کی کہ تم اس طرح کے کام کرو۔ اپنے سگے باپو کی غلطی کی سزا تم اس کے بھتیجے کو دو۔ اس طرح انہوں نے مجھے روک لیا، اور پھر وہ مجبور ہو گئیں کہ وہ ساری سچائی مجھے بتائیں۔ تب ابا اور اماں نے مل کر مجھے سچائی بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ ابا ڈرتے تھے کہ کہیں آپ مجھے چھوڑ نہ دیں، کیونکہ میں ہوں تو ایک طوائف کی بیٹی نہ، اور وہ بھی ناجائز اولاد۔ وہ یہ کہہ کر سانس لینے کے لیے رکی تو میں نے جلدی سے اسے پانی کا گلاس پیش کیا۔ اس نے ایک گھونٹ بھر کر پانی واپس رکھ دیا۔ اس لیے ابا نے اپنی آدھی سے زیادہ جائیداد میرے نام کر دی، تاکہ اگر آپ مجھے چھوڑ بھی دیں تو میں آسانی سے اس جائیداد کے سہارے زندگی گزار سکوں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ تو اپنے باپ کے ڈر سے میری ماں کو چھوڑ چکے تھے، لیکن میری ماں نے کبھی بھی کسی دوسرے آدمی کو چھونے تک نہیں دیا۔ وہ صرف مجرا کرتی تھی، لیکن اگر کوئی آدمی ان کی خواہش کرتا تھا تو اس خواہش کو رد کر دیتی تھی۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کوٹھے کی بائی ان سے بہت ناراض ہوا کرتی تھی، اور تنگ آ کر اس نے ایک دن میری ماں کو کوٹھے سے نکال دیا۔ میری ماں خود یہی چاہتی تھی، اس لیے چند جوڑوں کے ساتھ ماسی کے گھر آ گئی۔
ماسی وفات پا چکی تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے مرنے سے پہلے وہ گھر میرے نام کر دیا تھا، لیکن جب امی کو معلوم ہوا کہ ابا نے ان کی وجہ سے شادی نہیں کی تو انہیں معلوم ہو گیا کہ ابا نے انہیں دھوکہ نہیں دیا تھا، بس وہ ایک بزدل انسان تھے جو اپنی محبت کے لیے لڑ نہیں سکے، لیکن وہ سچی محبت کرتے تھے، اس لیے آج تک انہوں نے کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل ہی نہیں کیا۔ میں نے اس کی باتیں غور سے سنی اور سمجھنے کی کوشش کی تو مجھے اس کی بات صحیح لگی کہ واقعی چاچو اور اس کی امی کا جلد از جلد نکاح ہو جانا چاہیے۔ اب تک انہوں نے جو ہجر کاٹا تھا انہیں اس صبر کا پھل ملنا چاہیے۔ ہم دونوں کو ان کی محبت میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ میں تو کب سے چچا کو کہہ رہا تھا کہ وہ شادی کر لیں، کب تک اس طرح تنہا زندگی گزاریں گے، لیکن وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ اب جب کہ ان کی محبت ان کے سامنے موجود تھی تو میں چاہتا تھا جتنا جلدی ہو سکے ہم ان کا نکاح کروا دیں۔ میں نے ماہم سے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگی، امی اس بات کے لیے راضی نہیں ہے کہ وہ ابھی سے بڑھاپے میں جا کر شادی کریں، جبکہ وہ خود اب نانی بننے والی ہیں۔ اس نے آخری بات شرماتے ہوئے کی تھی۔ میں جو اپنی سوچوں میں گم تھا یہ سن کر چونک گیا اور میں نے بغیر سوچے سمجھے اپنی بیوی کو گلے لگا لیا اور کہا کہ تم نے کیوں نہیں بتایا؟ وہ کہنے لگی، پہلے آپ مجھ پہ شک تو کر لیں۔ میں نے اسے معافی مانگی اور ہم لوگ منصوبہ بنانے لگے کہ کس طرح چاچی اور چاچو کو نکاح کے لیے راضی کریں۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب سلطانہ بیگم سے بات کروں گا اور میری بیوی ماہم اپنے باپ یعنی معظم پاشا سے بات کریں گی کہ وہ دونوں ایک ہو جائیں۔ چچا تو راضی تھے، بس آنٹی تھیں جو راضی نہیں ہو رہی تھیں۔ ایک دن میں کچھ فروٹس اور مٹھائی کی ٹوکریاں لیے چچا اور اپنی بیوی ماہم کے ساتھ آنٹی کے گھر پہنچ گیا۔ وہ گھر میں اکیلی تھیں اور وقت سے پہلے بوڑھی ہونے لگی تھیں۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم اپنی ساری زندگی اکیلے نہیں گزار سکتے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے سب کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے۔ ہم لوگوں نے ٹیبل پر ساری چیزیں رکھ دی، آنٹی بھی صوفے پر آ کر بیٹھ گئیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا، مجھے سچائی پتہ ہے، تو وہ بہت عام سے انداز میں مجھ سے ملی۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے سب کچھ پتہ چل چکا ہے، یہ مٹھائی اور پھل جانتی ہیں کس بات کے ہیں؟ انہوں نے نام میں سر ہلایا۔ میں نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا کہ ہم نے سوچا ہے کہ چچا کب تک تنہائی کی زندگی گزاریں گے، کیوں نہ ہم ان کا نکاح کر دیں؟ کل میرے چچا کا نکاح ہے، آپ بھی ضرور آئیے گا۔ پہلے وہ بہت حشاش بشاش تھیں، لیکن نکاح کا سن کر ان کا چہرہ طریق ہونے لگا، مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ بیمار دکھائی دینے لگی۔ آہستہ سی آواز میں انہوں نے پوچھا، کس سے ہو رہا ہے؟ ماہم مجھے روکتی رہی کہ میں انہیں اس طرح نہ بتاؤں، لیکن میں نے انہیں کہا کہ میں آنٹی سے اقرار کروا کر ہی دم لوں گا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میری دوست کی ماں جو کہ بیوہ ہے، اس سے کل چاچو کا نکاح ہونے والا ہے، آپ ضرور آئیے گا، بلکہ میں تو آپ کے لیے خاص طور پر ایک بہت ہی پیارا سوٹ لایا ہوں، وہ کل آپ ضرور پہن کر آئیے گا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ وہ انکار کرنے لگیں تو میں نے انہیں کہا کہ کیا آپ مجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھتی؟ کیا میرا آپ پر کوئی حق نہیں ہے؟ تو انہوں نے جوڑا رکھ لیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے۔ ماہم انہیں سچ بتانے لگی تھی۔ جب میں نے اسے غصے سے گھورا، آنٹی آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے نا، رات کو ہم سب شاپنگ پر چلیں گے، ندا آنٹی کا بھی سوٹ لینا ہے اور انہوں نے مہندی بھی لگوانی ہے، تو ہم سب ساتھ چلیں گے، آپ بھی تو ہماری فیملی کا حصہ ہیں، اور پلیز انکار مت کیجیے گا۔ میں ہرگز انکار سننے نہیں آیا۔ میں اپنی مسکراہٹ بہت مشکلوں سے روک کر بیٹھا تھا۔ چچا بھی یہ ہلکا ہلکا مسکرا رہے تھے۔ ماہم تو غصے سے منہ پھلائے بیٹھی تھی کہ میری وجہ سے اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ ہم لوگ زبردستی انہیں شاپنگ مال لے آئے جہاں ہم نے ان کی پسند سے نکاح کا جوڑا لیا۔ وہ کہتی رہیں، نیتا کیوں نہیں آئی؟ نکاح تو اس کا ہے، پھر میری پسند سے کیوں لے رہے ہو؟ ہم نے کہا وہ آپ کی ہی عمر کی ہیں، تو آپ بڑی بھی ہیں ہم سب میں سے، تو آپ اچھے سے سمجھ سکتی ہیں کہ عورتوں کو کس طرح کے سوٹ پسند آ سکتے ہیں۔ ہم نے انہیں بالکل بھی شک نہیں ہونے دیا کہ کل ان کا نکاح ہے۔ جب ہم لوگ مہندی لگوانے گئے تو میں نے ماہم کو کہا کہ آنٹی کو اچھے سے مہندی لگوانا۔ وہ نہ کرتی رہیں کہ میں اتنی مہندی کیوں لگاؤں، لیکن زبردستی میں نے مہندی والی کو کہا کہ اچھے سے مہندی لگانا اور اس میں چھپا کر چچا کا نام بھی لکھنا۔ آنٹی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلا اور ہم انہیں لیے گھر آ گئے۔ وہ کہنے لگے مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، کل میرے چچا کا نکاح ہے اور آپ میری ماں ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ یہیں موجود رہیں۔
ان کی آنکھیں زبر سے لال ہو رہی تھیں، لیکن کمال کا صبر تھا ان کا، ایک بھی آنسو نیچے نہیں گرنے دیا۔ پہلے مجھے ان کو دیکھ کر تھوڑا دکھ ہوا، لیکن بہت ساری خوشیاں ملنے کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا دکھ برداشت کر لیا جائے۔ صبح جب آنٹی اور ماہم پارلر گئیں اور جب ماہم نے انہیں وہ سوٹ دیا تو وہ حیران رہ گئی، کہنے لگی یہ تو ندا کا سوٹ ہے نا؟ تب میں اور چچا بھی آ گئے۔ میں چچا کو کہنے لگا آپ کا نکاح ہونے تک آنٹی سے پردہ ہے، اس لیے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ کہنے لگے میں تو اسے شروع سے ہی بیوی مانتا ہوں، میں اسے ہرگز پردہ نہیں کروں گا۔ وہ بیٹھنے لگے جب میں انہیں زبردستی اٹھا کر اندر کمرے میں بند کر آیا اور پیچھے سے لاک لگا دیا۔ وہ ہنستے ہوئے دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ یہ منظر دیکھ کر آنٹی ہنسنے لگی۔ آنٹی کو جب پتہ چلا وہ کہنے لگی لوگ کیا کہیں گے کہ نانی بننے کی عمر میں یہ عورت شادی رچا کے بیٹھ گئی ہے، وہ بھی اپنی بیٹی کے سسر سے۔ ساری رات رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں بہت زیادہ لال تھیں اور وہ بہت تھکی تھکی لگ رہی تھیں۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہا کہ رات کے لیے میں نے جو بھی بولا میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، لیکن ہم دونوں اس رشتے پر بہت خوش ہیں۔ آپ دوسروں کا کیوں سوچ رہے ہیں؟ انہی لوگوں کی باتوں کی وجہ سے چچا سے آپ کو اتنی دوری برداشت کرنی پڑی ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ آپ دونوں اس طرح سے تنہا زندگی گزاریں، اس لیے میں آپ کو داماد ہونے کی حیثیت سے یہ حکم دیتا ہوں کہ آپ میرے چچا سے نکاح کر لیجئے۔ جب میں نے ان پر غصہ کرتے ہوئے حکم چلایا تو وہ ہنسنے لگی اور کہا جیسے میرے بچے چاہیں گے ویسا ہوگا۔ شاید وہ خود بھی تنہائی کی زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ ہم نے نکاح میں سارے خاندان کو مدعو کیا تھا۔ سب لوگ حیران ہو رہے تھے کہ اچانک اس طرح سے چاچو اور آنٹی کا نکاح کیسے؟ کچھ لوگ اس نکاح سے بہت خوشی کا اظہار کر رہے تھے، جبکہ کچھ ایسے بھی تھے جو بہت غلط باتیں کرنے لگے ہیں، لیکن ہم سب نے اس طرف توجہ نہیں دی اور اس خوشی کو محسوس کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ آنٹی بہت نروس ہو رہی تھی، لیکن نکاح ہونے کے بعد وہ بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ ان دونوں کے چہرے پر ملن کی الگ ہی داستان رقم تھی۔ چچا کو آج تک میں نے اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ وہ بار بار میرا شکریہ ادا کرتے تھے کہ میں نے ان کی کھوئی ہوئی محبت لوٹا دی ہے۔ وہ نکاح کرنا چاہتے تھے، مگر وہ سوچتے تھے کہ ہم دونوں ان کے بچے کیا سوچیں گے، تو وہ اس عمر میں آ کر شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بوڑھی گھوڑی اور لال لگام، ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر ماہم بہت خوش ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے والد اور والدہ ایک ہو چکے تھے۔ وہ ان دونوں کے درمیان دوری کی وجہ بنی تھی، اور اب ان کے ایک ہونے کی بھی وجہ وہی تھی۔ اگر آج میری بیوی نے مجھے نہ سمجھایا اور حقیقت سے آشکار نہ کیا ہوتا تو شاید میں اس نکاح کے لیے راضی نہ ہوتا۔ تبھی فوٹو شوٹ ہونے لگا اور چچا نے مجھے اشارہ کر کے سٹیج پر آنے کو بولا، تو میں ساری سوچیں جھٹک کر سٹیج کی طرف چلا گیا، کیونکہ وہاں خوشیاں بہت عرصے بعد ہمارے لیے منتظر تھیں۔